السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میں ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری کل والی ویڈیو پہ بہت اچھا رسپانس دیا، سپورٹ کیا، اور آپ تمام لوگ جو ہیں کہہ لیں کہ اب میری فیملی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دل سے جو ہے وہ دعا گو ہوں۔ ناظرین کرام، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بہت بڑی چال جو ہے وہ چل گئے ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال کو انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ متنازع بنا کے رکھ دیا، اور دھڑم سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جن کے بندے ہیں وہ اب ان کی حمایت کر گئے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھنی ہیں، آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ پنجابی دی مثال ہے نا کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، میرا یہ انالیسز ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے بڑی اہم سماعت تھی کل جو ہے، جیسے ہی بینچ بنا فوجی ٹرائل کے خلاف، جو عدالتیں بنی ان کے خلاف جو پٹیشن ظاہر کی گئی، اور جب 9 رکنی بینچ بنا تو کل بڑی بگلے بچائی گئی اور کہا گیا کہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے جناب بڑا مارکا مار لیا قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے بینچ پہ شامل کر کے، چال چل گیا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹس ان کا جو ہے وہ اناؤنس ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کل ایک الگ قسم کا ایک اینگل دیا گیا کہ جناب واہ واہ بلے بلے جناب، اور اختلافات تمام جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لیکن ہر چیز دھڑم سے جاگی، اور آج اس سماعت کا بڑی بے صبری سے جو ہے وہ سب کو انتظار تھا۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اب سنیے گا۔ آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑی چال چل گئے، اور ایک بہت بڑی حمایت جو ہے میں کہوں گا یہ حکومت کو دوبارہ سے دے گئے ہیں، اور اس سے حکومت اب یا یوں کہہ لیں کہ اس بینچ کے اوپر حکومت کو جو ہے وہ سیاست کرنے کا اب موقع جو ہے فراہم کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ متنازع تھے۔ سب سے پہلے جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 رکنی جو بینچ بنایا گیا تھا، اب وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب جو تفصیلات اب سنیے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کی درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام جو اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ اس میں شامل تھی۔ تو چیف جسٹس نے وکلا سے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں کچھ جو ہے وہ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، جس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں یا کوئی اور سیاسی، یہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے کیس کی سماعت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کہ تعجب ہوا کل رات 8 بجے جو ہے وہ کاز لسٹ میں میرا نام آیا، مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا۔ اب آپ دیکھیے وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ میرا لسٹ میں نام آیا۔ اٹارنی جنرل روسٹر پر آئیں، میں نے کچھ کہنا ہے، عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175/2 دیتا ہے، میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع جو ہے وہ دیا، اور سپریم کورٹ نے پریکٹس اور اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھے کیا کہتے ہیں، آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے، جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے، میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ناظرین کرام، قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا، جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ جو انہوں نے کہا کہ کرنے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں نہیں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا بینچ کی تشکیل سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانستہ میں انہوں نے کہا کہ قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ، میں آپ کو مختصر اگر اس کا حوال بتاؤں تو وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کا فیصلہ ہونے تک جو ہے وہ میں
हर बेंच को जो है वो गैर कानूनी जो है वो समझता हूँ, और इस तरह जो है वो बेंच से अलग हो गया और बेंच को उन्होंने मुतनाज़ा जो है वो बना दिया। और ये कह लें कि अब इसके ऊपर डेफिनेटली जब मुतनाज़ा बन गया, अब फैसला आएगा, उसी तरह हुकूमत या बाकी लोग जो है उसके ऊपर एतराज़ करेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो है वो जो है वो अब जब ये बेंच टूटा तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी हिम्मत नहीं हारी, और चीफ जस्टिस साहब ने अब जो है इसके ऊपर जो है वो 7 रुकनी नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। और आपको पता है कि इसमें से जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो आपको अलग किया था, तो बाकी जो 7 जजेस हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इस तरह नाज़रीन इकराम जो कल एक बड़ी फ़िज़ा बनी थी वो सारी फ़िज़ा जो है वो ख़त्म हो गई है, और जजेस के ख़िलाफ़ जो दोबारा कह लें कि इख्तलाफात जो सामने आया है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। इसका पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर ये सवालिया निशान है। तो नाज़रीन इकराम इस तरह जो है वो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने जो है वो एक बार फिर एक अजीब जो है फ़िज़ा उनके इख्तलाफ की वजह से सामने आ गई। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो आपको पता है कि एक डिफरेंट मामला है, एक अलग मामला है, और वो तो खुद नोटिस लेने के हवाले से केस है, और ये अलग जो है वो मामला है। और अब खुद ये इन्होंने इख्तलाफात जो है बढ़ाए हैं। मेरा ख्याल है इनको जो है इसके ऊपर समाअत करनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर आप खुद जो है वो सोच सकते हैं कि कादी फायद ईसा साहब ने ये सारा काम क्यों किया है। तो उसके बाद जो अब 7 रुकनी बेंच बन गया है, अब उस बेंच बनने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो कह लें कि मुतनाज़ा बेंच जो है वो इस वक्त बन चुका है, और अब जो भी समाअत होगी मज़ा नहीं है। निज़ाम अदल जो हमारा बड़ा डिस्टर्ब होकर के रह गया है। तो चीज़ों को और ख़ासकर हमारे जजेस के अंदर जो है वो इत्तफाक होना चाहिए, और ये एक बड़ा कह लें कि कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पहली बेयकीनी की सूरत हाल है, और कल जो एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा बनती हुई नज़र आ रही थी आज वो ख़राब हो गई। नाज़रीन इकराम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।